الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے جو آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، بلکہ آیت نمبر 21 ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی جو 20 آیات گزری ہیں ان میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کتنی؟ 3۔ نمبر 1 متقی مسلمان، ان کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے پختہ ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب بھی ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر کافروں کا ذکر فرمایا اور ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت بدبخت ہیں کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر جو ذکر کیا گیا وہ منافقوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ انتہائی برے اور بدترین کافر ہیں جو دل میں کفر چھپاتے اور زبان سے کلمہ طیبہ کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بالکل واضح اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند شخص جب انسانوں کی یہ تینوں قسموں کا مطالعہ کرے گا اور وہ اپنے سامنے ان تینوں قسموں کے انسانوں کا جب مشاہدہ کرے گا اور پڑھے گا تو وہ چاہے گا کہ میں متقی بن جاؤں۔ ظاہر سی بات ہے، وہ یہ چاہے گا کہ وہ متقی بن جائے، ہر شخص چاہے گا کہ میں متقی بن جاؤں تاکہ مجھے ہدایت پر استقامت بھی ملے اور دنیا اور آخرت میں میں کامیاب بھی ہو جاؤں۔ اب یہ جو آیت نمبر 21 ہے، چنانچہ آیت نمبر 21 میں تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ اب کامیاب کون شخص ہے؟ وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین، پہلے جن کا ذکر ہوا۔ اب تقوی کس طرح سے حاصل ہم کر سکتے ہیں اس کا یہاں پر طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اور یہ خطاب جو ہے یہ سب کو عام ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ گناہگار ہو یا نیک ہو، سب کو یہ عام ہے۔ کسی ایک زمانے یا کسی ایک طبقے کے لوگ مراد نہیں، بلکہ ہر وہ انسان مراد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، غرض ہر انسان کے لیے حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو۔ کیا کرو؟
عبادت کرو۔ اچھا، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں یہاں لفظ عبادت کا بہت وسیع معنی ہے، وسیع معنی کیا جائے گا، یعنی کہ اے کافرو عبادت کرو۔ اب یہ خطاب کافروں سے بھی ہے نا، اس کا کیا معنی ہوگا پھر عبادت کرنے کا؟ تو فرمایا اے کافرو عبادت کرو، اس کا معنی یہ ہوگا یعنی ایمان قبول کر لو۔ اور پھر منافقوں سے بھی یہ خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو یعنی عبادت کرو اللہ کی۔ آگے پھر فرمایا، تو اب یہ خطاب منافقوں کو بھی شامل ہے، اور اب اس کا معنی یہ ہوگا عبادت کرو یعنی مخلص بن جاؤ۔ اچھا، پھر گناہ گاروں کو بھی یہ خطاب ہے، تو یعنی اے گناہ گارو عبادت کرو یعنی گناہ چھوڑ کر نیک کاموں میں لگ جاؤ۔ غرض کہ ہر طرح کے لوگوں کو ان کے حسب حال حکم ہے کہ عبادت کرو۔ اب کس کی عبادت کرو؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، ربکم کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ ہمارا رب کون ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی جس نے تمہیں اور تمہارے پہلے جو بھی گزر چکے ہیں لوگ ان کو پیدا فرمایا۔ اب یہ جملہ اللہ پاک کے مستحق کے عبادت ہونے کی دلیل ہے۔ بہت پیاری آیت ہے یہ، اگر یہ درس اگر توجہ سے سن لیں، بہت ہی پیاری آیت ہے یہ جملہ، اللہ پاک کے مستحق کی عبادت ہونے کی دلیل ہے، یعنی اللہ پاک ہی وہ ہے جس نے تم پر بے شمار انعامات فرمائے۔ تم ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اس سے صدیوں پہلے تم پر انعامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ذرا غور کیجئے، اگر اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا تو کیا ہم دنیا میں آتے؟ نہیں۔ اچھا چلیے، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کے ہاں اولاد ہی اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو ہم دنیا میں نہیں آتے۔ پھر آگے چلیے، اولاد بھی ہوئی، مگر آپ کی اولاد سے آگے ہزاروں کروڑوں اربوں انسانوں کا جو سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے، اگر یہ نہ چلتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا، ہم اس دنیا میں نہیں آتے۔ پھر مزید آگے چلیے، یہ انسانوں کا سلسلہ بھی چلا، اگر ہمارے والدین بانجھ ہو جاتے تو ہم دنیا میں ہوتے نہیں ہوتے۔ چلیے ہم پیدا بھی ہو گئے، اب کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، پیدائشی طور پر پاگل ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ جن کو پیدا ہوتے ہی ICU میں جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا تو کیا آج میں ڈاکٹر، انجینئر، افسر اور نہ جانے کیا کیا جو بھی ہیں بن سکتا تھا؟ نہیں بن سکتا تھا۔ مزید غور کیجئے، ہمارے باپ دادا بھی پیدا ہوئے، ہم بھی دنیا میں آ گئے، لیکن اگر یہاں زندگی گزارنے کے اسباب ہی نہ ہوتے، سارے معاملات جو چل رہے ہیں زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں، سانس لینا، آکسیجن کا ہوا میں ہونا، اور یہ ساری چیزیں، گندم کا جو ہے وہ اگنا، اور پھر وہ ساری فصلوں کا اگنا، درخت، شجر، حجر، پہاڑ، پانی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ زندگی گزارنے کے اسباب ہیں نا۔ تو اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کائنات میں کتنے ایسے سیارے ہیں، مشتری، مریخ، زحل وغیرہ، یہ سائنسدانوں کے بقول جہاں جانے کی کوششیں ابھی جاری ہیں، مگر وہاں زندگی گزارنے کے اسباب نہیں ہیں، آکسیجن، ہوا، پانی وغیرہ، ہزاروں قسم کی ضروریات ہیں جو وہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ چلے بھی جائیں تو کیا ہوگا؟ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اگر وہاں چلے بھی گئے تو وہاں زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آکسیجن نہیں ہے۔ اگر یہ زمین بھی ایسی ہوتی تو اب غور کیجئے تو کیا ہوتا؟ کیا ہم دنیا میں زندہ رہ سکتے تھے؟ نہیں رہ سکتے تھے۔ کیا ہم یہاں زندگی گزار لیتے؟ کیا یہاں لاکھوں کروڑوں کے کاروبار شروع کر لیتے؟ یہ ساری نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جنہیں ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں ہوتی اگر یہ سارے معاملات ہوتے؟ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی صدیوں پر مشتمل انعامات ہیں جو ہم پر مسلسل ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا، پردادا وغیرہ، یہ سارے یہ رب تعالیٰ نے پیدا فرمائے نا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر
ان میں سے ہر ایک کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ان کے لیے زندگی گزارنے کے اسباب بھی مہیا کیے، ہر کے لیے۔ اور پھر کیا کوئی، اب دیکھیں ایسی ہستی ہے، غور کیجئے کہ جو ہم پر اتنے سارے انعامات کر سکے؟ کیا کوئی اور خالق ہے، کوئی اور رازق ہے؟ وہ سارے جھوٹے خدا جن کو غیر مسلم پوجتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ہے جو اتنے انعامات کر سکتا ہو؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ کفار جو کہ غیر کی عبادت کرتے ہیں نا، غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان سے بھی قرآن میں ذکر ہے، ان سے بھی اگر پوچھا جائے، اور فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب ذرا فرماؤ تم ان سے، آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ ہاں، قل من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ اور امن یملک السمع والابصار، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو فسیقولون اللہ، تو کافر کہیں گے اللہ۔ کافر کیا کہیں گے؟ اللہ ہی ہے۔ فقل افلا تتقون، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تو تم فرماؤ تو تم ڈرتے نہیں؟ تم ڈرتے نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے۔ اب بعض نادان یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ سب کچھ نیچر کے تحت چل رہا ہے، فطرت کے تحت چل رہا ہے، طبیعت کے تحت چل رہا ہے، نیچر کے تحت چل رہا ہے۔ دنیا کا نظام ہے کہ ایک مخصوص مرحلے سے گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر جب اس کے اعضائے جسمانی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کا کانسیپٹ ہے، تو یہ بالکل بے وقوفی والی بات ہے۔ ایسے نادانوں سے صرف اتنا سا سوال ہے کہ ایک بچہ جو انسانوں کے ہاں پیدا ہوا، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ کسی جانور کے ہاں پیدا نہیں ہوا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، انسانوں کے ہاں جانور پیدا ہوتے، جانوروں کے ہاں انسان پیدا ہو جاتے۔ تو وہ کون سی ہستی ہے کہ جو یہ سارا نظام لے کر جو ہے وہ یہ نظام چلا رہی ہے کہ انسانوں کے ہاں آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جانور پیدا ہوئے؟ یہ اللہ کا نظام ہے نا، یہ سارا اس کا نظام ہے، اس کا قائم کردہ نظام ہے۔ جس کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے وہ خدا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ غرض ہر انسان کو حکم ہے کہ چونکہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، تمہارا مالک بھی اللہ ہے، تمہیں زندگی کے اسباب بھی اللہ ہی پاک دیتا ہے، تمہیں پالتا بھی اللہ پاک ہی ہے، لہٰذا وہی عبادت کے لائق ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ یاد رہے ہم عبادت کریں گے تو اس کا فائدہ اللہ پاک کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کس کو ہوگا؟ ہمیں خود ہوگا، ہماری ذات کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ کیا؟ لعلکم تتقون، فرمایا اس امید پر یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اب دیکھیں تقوی کا پیچھے ذکر ہوا نا، مسلمان مومنین کا 3 قسم کے افراد بیان ہوئے، ایک ایمان والے، تقوی والے، اور ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کفار کا ذکر ہوا، پھر منافقین کا ذکر ہوا۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں گویا کہ رب تعالیٰ نے تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بیان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ کیا ہے؟ بولیں اللہ کی عبادت کرنا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب تقوی کیا ہے؟ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی ہے کیا؟ اس کی تعریفیں مختلف کی گئی ہیں، بہت وسیع معنی اس کا، تقوی کا معنی بہت وسیع ہے۔ خلاصہ عرض کروں تو ہماری ذات اور شخصیت میں منفی چیزیں نہ ہونا یہ تقوی ہے۔ ہماری ذات کے اندر منفی چیزیں نہ ہونا یہ کیا ہے؟ بولیں تقوی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، والدین کی خدمت نہیں کرتا، تو اب یہ سب یہ کیا ہیں؟ منفی چیزیں۔ یہ کیا ہیں؟ منفی چیزیں۔
اب یہ نہ ہونا تقویٰ ہے. کوئی بندہ دھوکہ دیتا ہے، یہ منفی چیز ہے، یہ نہ ہونا تقویٰ ہے. کوئی بندہ ظلم کرتا ہے، دوسروں کو ناحق تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو یہ منفی چیز ہے، اس کا نہ ہونا تقویٰ ہے. ایک بندہ دوسروں کے خلاف بدگمانی کرتا ہے، ہاں یہ بہت جو ہے نا وہ عام ہو چکا آج کے دور میں، بدگمانی کرنا. لوگوں سے بلا وجہ جو ہے نا وہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اپنے رشتہ داروں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے بدگمان ہو جاتا ہے، اسی طرح سے رشتہ داروں سے بدگمانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ یہ کیا ہے؟ نیگیٹو چیز ہے. بدگمان ہونا کیا ہے؟ یہ نیگیٹو چیز ہے. اس کو ختم کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تو غرض کہ اگر ہم اپنی ذات میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے رویے میں، اپنے انداز زندگی میں بہتری اور مثبت چیزیں لانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کرو. اس کی برکت سے سوچ مثبت ہو جائے گی. اب دیکھیں، عبادت کی برکت سے بندے کی سوچ جو ہے وہ کیا ہو جاتی؟ پازیٹیو ہو جاتی ہے. نیگیٹیوٹی جو ہے اس کے ذہن سے وہ ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ کی عبادت، اور یہ ہے عبادت کرنے کا ایک بنیادی فائدہ. اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ بکثرت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آئیے اب یہ جو آیت ہم نے سنی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ آئیے اس کی طرف آتے ہیں. ہمارے بعض لوگ شیطانی وسوسوں میں آ کر یہ کہہ کر عبادت سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو ہو چکا، لہٰذا اب عبادت کا کیا فائدہ؟ اس کا تو فائدہ یعنی فیصلہ ہو چکا ہے، اب عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر قسمت میں جنت لکھی ہے تو نمازیں نہ بھی پڑھیں تب بھی پہنچ جائیں گے، اور اگر قسمت میں جہنم ہی ہے تو چاہے جتنی بھی عبادت کریں جانا تو جہنم ہی میں. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یہ بہت ہی سخت جملے ہیں، بہت سخت جملے، اور شیطان کے بہت سخت وار ہیں. اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، اس آیت کریمہ میں ذرا غور کیجئے. یہاں پر رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے عبادت کرو. یہ فرمایا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس آیت میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے عبادت کرو؟ نہیں فرمایا. اور نہ ہی یہ فرمایا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرو، بلکہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. تو معلوم ہوا ہم نے عبادت کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ ہم بندے ہیں. کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ ہم بندے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے. وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں پالتا ہے، ہمیں سانسیں عطا فرماتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے. جنت دینا نہ دینا یہ رب کی مرضی ہے. ہم چونکہ بندے ہیں لہٰذا حق کے بندگی ادا کرتے ہی رہیں گے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور بہت پیاری روایت ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. کیا وحی فرمائی؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اود الاوادی اودائی ان اود الاودائی الی من عبدنی بغیر نوال لیکن لیعطی الربوبیت حقہا. یعنی رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی. رب تعالیٰ فرماتا ہے یعنی مجھے بہت پیارا ہے وہ بندہ بہت پیارا ہے. وہ کون سا بندہ؟ جو بغیر عوض کے میری عبادت کرے اور ربوبیت یعنی میرے رب ہونے کا حق ادا کرے. زبور شریف میں ہے، اب دیکھیں بہت نصیحت کی بات. زبور شریف میں ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو جنت یا جہنم کی وجہ سے میری عبادت کرے. میں جنت اور جہنم پیدا نہ کرتا تو کیا میری اطاعت نہ کی جاتی؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ چند بزرگ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے.
اور آپ نے پوچھا کہ اللہ پاک کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آپ نے سوال کیا، بزرگان دین کی محفل تھی، آپ نے پوچھا اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ایک نے جواب دیا ہم جہنم سے خوف زدہ ہیں، روز قیامت جہنم کے اوپر یعنی پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا، اس سے محفوظ رہنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک اور شخص نے کہا، کیا کہا؟ ہم جنت میں جانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی کمال کی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ پاک کی عبادت فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اگر وہ جنت اور دوزخ پیدا نہ کرتا تو کیا بندے اس کی عبادت سے منکر ہو جاتے؟ نہیں ہوتا ایسا، عبادت تو کرنی ہے کیونکہ فرض عین ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حور و خیام سے گزر باداؤ جام سے گزر، حور و خیام سے گزر باداؤ جام سے گزر، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ جنتی حوریں وہاں کے محلات اور وہاں کی پاکیزہ شراب حاصل کرنے کے لیے ہی عبادت کرنی ہے، عبادت خالص حق بندگی ہے۔ ان چیزوں کی فکر چھوڑو، اللہ پاک کی محبت میں سرشار ہو کر عبادت کرو، کیونکہ جس کا عمل بے غرض ہو اس کی جزا نرالی ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا ہاشمی یا طلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب دیکھیے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ قاسم جنت ہیں نا، قاسم نعمت ہیں، نعمتیں تقسیم کرنے والے ہیں، ایسا ہی ہے۔ واللہ معطی انا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا انداز کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی عطا سے روز قیامت اپنے غلاموں میں جنت جو ہے وہ آپ تقسیم فرمائیں گے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ راتوں کو اتنا لمبا لمبا قیام فرماتے کہ مبارک پاؤں میں سوجن ہو جاتی تھی، اتنا لمبا آپ قیام فرمایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے صدقے اللہ پاک نے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے، آپ تو وہ ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر عبادت میں گزارتے ہیں، نفل نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہاں ایک وضاحت کر دوں، چونکہ اب بات چل رہی ہے کہ اللہ کی محبت میں عبادت کی جائے، اللہ کے شوق میں عبادت کیا جائے، اللہ کے سے ملاقات کے شوق میں عبادت کی جائے، نہ کہ جنت کی طلب میں، نہ کہ جو ہے وہ جہنم سے بچنے کے لیے۔ یہ ہے خاص مرتبہ، یہ خاص لوگوں کا مرتبہ، یہ اخص الاخص کا، جو صرف اللہ کے دیدار، اس کی دیکھنے کی طلب میں جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ اور یہاں اس کے حوالے سے مفتی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ، جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد محترم ہیں، آپ یہاں پر لکھتے ہیں عبادت کے 4 درجات ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 درجات ہیں۔ نمبر 1، پہلا درجہ یہ ہے کہ جنت کی خواہش میں عبادت کرنا، یعنی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کو لالچ دیتے ہیں، آ جاؤ بیٹا نماز پڑھو گے نا تو تمہیں چاکلیٹ دلاؤں گا، لالچ دے کر اس کو نماز کی طرف لاتے ہیں۔ اچھا، تو اسی طرح سے بندوں کا حال ہے، جب شروع میں بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز کی طرف آتا ہے، تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے جنت ملے گی، ہاں اللہ راضی ہوگا، مجھے جنت ملے گی۔ ایسے ہی
اچھا، یہ پہلا درجہ ہے، جنت کی طلب میں عبادت کرنا، یہ بھی جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ دوسرا درجہ ہے، جہنم کے خوف سے، اللہ کے خوف سے عبادت کرنا۔ اور اس کے لیے کیا فضیلت بیان فرمائی، جو ہمارے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے تو ان کے لیے 2 جنتیں، یہاں جو ہے وہ بشارت بھی ہے اور خوف بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ دوسرا درجہ ہو گیا۔ تیسرا درجہ آپ نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور کوئی غرض نہ ہو، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ چوتھا درجہ جو اخص الاخص ہے، یعنی دیدار الہی کے شوق میں عبادت کرنا، یہ آخری درجہ، یعنی صرف اور صرف دیدار الہی کے شوق میں عبادت کرنا سب سے اعلیٰ اور اکمل اور اہل محبت کی عبادت ہے۔ بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ شیطانی وسوسے میں نہ آئے۔ شیطان کان میں کہے گا تقدیر لکھی جا چکی ہے، کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، یہ طے ہو چکا ہے، اب عبادت کا کیا فائدہ۔ شیطان یہ وسوسے ڈالے گا تو ہم اسے کیا کہیں گے، ہم عبادت گزار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے عبادت کر کے دکھایا ہے نا، اس طرح عبادت کرنی ہے۔ عبادت میں زندگی گزار دی نا، پوری رات آپ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کا یہ معمول تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ کچھ دیر آپ آرام فرماتے تھے اور پھر اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور پھر جتنی دیر آپ نے آرام فرمایا تھا اتنی دیر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ آرام فرمایا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح سے پوری رات آپ گزارا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا، اور یہ بہت مشکل ترین عمل ہے اگر ہم غور کریں کہ بندہ اٹھے، اپنی نیند کو قربان کرے، اٹھے، وضو کرے اور پھر نماز پڑھے، اور پھر اتنی ہی دیر سوئے جتنی دیر اس نے نماز پڑھی ہے، اور پھر اٹھے، پھر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر سوئے، تو یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل عمل ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ جنت تقسیم کرنے والے ہیں، لیکن آپ کا یہ معمول ہے اللہ کی عبادت میں اس طرح سے مصروف عمل ہے۔ اور پھر آپ سے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اس طرح سے زندگی گزارنا۔ اب دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا شاید اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عبادت کا طریقہ ہے وہ نرالا ہے، اور نیک لوگوں کی عبادت جو کہ ہمارے سامنے ہے وہ بھی نرالے انداز کی عبادت ہے۔ بعض تو ایسے بزرگان دین گزرے ہیں ہمارے اسلاف میں سے، بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ پوری رات میں آپ جو ہے وہ قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ 98 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، 98 سال، نزا کے وقت کے علاوہ کسی نے آپ کو کبھی لیٹے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور محمد جریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1 سال مکہ مکرمہ میں رہے، نہ سوئے، نہ نہ پیٹھ سیدھی کی، نہ پاؤں پھیلائے، نماز فجر پڑھ کر ذکر اللہ شروع کرتے، ظہر ہو جاتی، ظہر کے بعد پھر ذکر الہی میں مصروف ہوتے یہاں تک کہ عصر ہو جاتی، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے پھر فجر تک بیٹھے آپ ذکر اللہ میں مشغول ہوتے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل ہے۔ تو کس لیے؟ کیونکہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو کہ تمہارا رب ہے، حق ربوبیت ادا کرنے کے لیے عبادت کرو، حق ربوبیت ادا کرنے کے لیے۔ اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ جو ہے 50 سال آپ نے ایسے گزارے کہ شب بیدار آپ جو ہے وہ رہا کرتی تھیں۔ کس طرح سے؟ نہ بستر پر آپ نے آرام فرمایا، نہ تکیے پر سر رکھا۔ آپ کی ایک خادمہ تھی حضرت عبدہ بنت شوال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتی ہیں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات نماز میں مصروف رہتی،
صبح فجر سے پہلے مصلی ہی پر لیٹ جاتی اور پھر کچھ ہی دیر بعد گھبرا کر اٹھ جاتی۔ اب دیکھیں انداز، اور خود سے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، اے نفس، تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سویا رہے گا؟ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کما لے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا، اور وہاں قیامت تک کوئی تجھے جگانے کا جو ہے وہ نہیں آئے گا، اور عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کر لینا، اور پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تو ابھی آپ کے پاس، ہمارے پاس زندگی کے لمحات باقی ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تھم جائے۔ جب یہ سانسوں کا سلسلہ ختم ہوگا، بس یہی زندگی ہے، آپ کی جو سانس چل رہی ہے نا، بس یہی زندگی ہے۔ جیسے ہی یہ بند، آپ کی زندگی ختم۔ یہ سانس جو چل رہی ہے نا، بس یہی زندگی آپ کی۔ اسی کو زندگی تصور کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ وہ مقصد حیات کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انس اور جن، یعنی انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا ہے۔